الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو امریکہ نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا اس ایران کے لیے کہ آپ اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہو جائیں اور ہمارے ساتھ آ کے سائن کر لیں، لیکن یہ سب دکھاوے کی باتیں تھیں۔ اندر سے اس کی پوری پلاننگ تھی۔ اس نے پوری دنیا کو اندھیرے میں رکھا اور 2 دن کے اندر ہی اس نے اپنے B-2 بمبار طیارے جو 30,000 ٹن کے بم لے کے وہاں سے چلے، ان کی حفاظت کے لیے 125 طیارے ساتھ تھے۔ وہ 18,000 کلومیٹر کی مسافت طے کرتے ہوئے وہ ایران پر آئے، اور انہوں نے 3 مقامات پر جہاں ان کے اصفہان تھا اور فردوس تھا اور زدال تھا، ان کے اوپر زبردست بمباری کی۔ اور یہ پہاڑیوں کے اندر کئی 300 فٹ نیچے یہ انہوں نے پلانٹ ایرانیوں نے بنائے ہوئے تھے، جو اپنی یورینیم کو وہ اس کی طاقت بڑھانے کے لیے یا اس کو اور مزید اس کو بنانے کے لیے، انرچ کرنے کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ وہ ان کا ایٹامک انرجی نے بھی یہ کہا تھا، اور امریکہ کے جو ہے ایکسپرٹس انہوں نے بھی کہا تھا، اور پوری دنیا کے ایکسپرٹ نے کہا تھا کہ ایران کوئی جنگ نہیں بنا رہا، وہ صرف اسرائیل کے اور نیتنیاہو کے چکر میں آ کے، ان کی چکمے میں آ کے، یا ان کے ساتھ اپنی دوستی نبھانے کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آتا کہ اتنے بڑا پوری دنیا کی سپر پاور اب کہے کچھ اور اس کے بعد وہ کر کچھ دے۔ یہ ایک اتنا بڑی غلط بیانی یا اتنا بڑا جو ہے پوری دنیا جو اس کو کنڈیم کر رہی ہے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ایران کی بھی ایک خوش قسمتی ہے، اس کو ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا تھا، اس نے اپنا وہاں سے یورینیم جو انرچ ہوا تھا وہ نکال لیا تھا اور اپنے سائنسدانوں کو بھی نکال لیا تھا۔ انہوں نے پوری طرح بمباری کی، پورا زبردست کیا، جو بہت بڑا جو اسٹرکچر تھا اس کو تباہ کر دیا بقول ایرانیوں کے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں یورینیم نہیں تھا، کوئی تابکاری کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ تو ابھی بعد میں پتہ چلے گا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی لیکیج ہو گئی یا کوئی ایسی کوئی چیز رہ گئی ہو جو نہ وہ سمٹ سکے ہوں، تو پھر اس علاقے میں اور پوری دنیا میں یہ کس طرح پھیل جائے گی اور اس کے کیا کیا اثرات ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اوپر سے نہیں آئے، ورنہ ہم بھی اس بلیم میں پھنس جاتے ہیں۔ اب یہ کون سا راستہ اختیار کیا ہے کوئی ابھی ڈیفینیٹ نہیں پتا کہ وہ کتنی بلندی سے اور کس طرح کہ وہ کوئی ریڈار اسے چیک نہیں کر سکا۔ اس نے آنے سے پہلے چکمہ دینے کے لیے پوری اپنی 40,000 فورس، ان کی فورسز وہاں موجود ہے جو 22 اڈوں پر ہے، ان کو تیار کیا ہوا تھا۔ سب میرینز وہاں تھی، اپنے ایک بحری اڈہ بھی، ایک بحری جہاز بھی پاس لائے ہوئے تھے، اور سارے لوگوں کی توجہ اس طرف کی ہوئی تھی کہ جی ہم اپنی سیفٹی کے لیے کر رہا ہے، لیکن یہ دھیان ادھر بٹایا ہوا تھا۔ اور B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے جو دنیا کا سب سے خطرناک ترین بم جو انہوں نے بنائے ہیں وہ اس کو استعمال کرنا تھا، اور وہ اس کے لیے تیاری تھی۔ صرف 6 آدمیوں کو پتا تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ اسرائیل اور اپنا امریکہ، انہوں نے یہ ایسا کام کر دکھایا کہ اسے تاریخ کبھی کوئی بھول نہیں سکتی۔ اور خاص طور پر تو یہ جو ہے یہ ایرانی تو کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، جب بھی لیں، جب کس طرح بھی لیں، ہمیں بدلہ لینا ہے۔ اب ایرانیوں نے اپنی فل فلیج جو ہے نا وہ انہوں نے
اسرائیل کے اوپر اپنے یروشلم اور الحبیبیہ اور اس طرح کے آس پاس کے شہروں پر جہاں ان کی جوہری توانائی کے فوجی اڈے، ہوائی اڈے، کچھ بڑی بلڈنگز وغیرہ، وہاں بارش کی طرح انہوں نے میزائل ایرانی پھینکنے شروع کر دیے ہیں۔ کوئی مختلف یہ الجزیرہ اور مختلف ایجنسیز بتا رہی ہے کہ ان کا 3 سے 4 ہزار بندہ تباہ ہو گیا، اور الحبیب کھنڈر کی طرح نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ ویڈیوز بھی آئی ہیں، اس میں بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بے اصولی کی بات تھی کہ 2 ہفتے کا آپ نے ٹائم دیا ہے، اس سے پہلے آپ 2 دن میں آپ نے، اور کسی کو بتائے بغیر، کوئی مشورہ لیے بغیر، کوئی کسی، نہ یونائٹڈ نیشن، نہ سیکورٹی کونسل، نہ یورپین جو ان کی کونسل ہے، اور کسی سے، وہ سب سے چھپا کر اور اس طرح حملہ کیا کہ جس طرح کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے ایک بہت کمزور ملک کے اوپر، اور دنیا کا سب سے اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم اب بھی سپر پاور ہے، اور جو الیکشن بھی اسی بات پہ لڑ کے آئے کہ میں نے دنیا میں پیس رکھنا ہے، میں نے دنیا میں لڑائیاں ختم کرنی ہے، میرا کام یہ ہے، مجھے نوبل پیس کا نوبل پیس کا میڈل ملنا چاہیے، اور پاکستان نے بلکہ سجیسٹ کیا تو، اور اب لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد پاکستان نے بتواتے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اسرائیل کے اپنا ایران کے کسی معاملات میں ہم دخل نہیں دیں گے، نہ ہمارا کوئی اڈا استعمال ہوگا، نہ ہمارا کوئی بندہ استعمال ہوگا، کوئی کسی قسم کا ہمارا کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے بحران سے ہم بڑے بچے ہیں۔ اب یہ فوراً جو تھا، جو ایرانی وزیر خارجہ وہ چلا گیا، روس چلا گیا، وہاں جا کے رشیا کے پریزیڈنٹ پوٹن کو ملا، ادھر ایک ان کا وفد چلا گیا، چائنا کی طرف چلا گیا، اب یہ تعلقات اپنے بنا رہے ہیں، اور اب ایک بہت خطرناک اور صورتحال ہو گئی۔ اب ایران نے اعلان کہنا شروع کر دیا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، آج نہیں، کل نہیں، کچھ عرصے میں جب بھی ہمیں موقع ملا ہم نے ایٹم بم بنانا ہے، کیونکہ اس سے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہم نے بہت دیر کر دی جس کا یہ آج خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اور یہ ایک علی خامنائی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہوا تھا کہ ایٹم بم حرام ہے، وہ فتویٰ بھی انہوں نے واپس لے لیا، اور انہوں نے کہا یہ اب ہم بنائیں گے، کیونکہ یہ ہمارے پر جس طرح یہ حملے کیے گئے ہیں، جس طرح ہمیں مارا گیا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اس کا ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہر امریکی، ہر فوجی وہ جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ حالات پوری دنیا کے کس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ہمیں سیکھنا چاہیے یہ اسلامی ملکوں کو، خاص طور پر کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو تعلیم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں۔ یہی چیز جو یہ یورپین ملک ہے، جو امریکہ ہے، یہ رشیا ہے، انہوں نے حاصل کی، اور اس کے ذریعے ہی وہ آج کل اسی طاقت کے ذریعے وہ اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا رہے ہیں۔ اب وہ جو اپنا اسرائیل ہے وہ متواتر اپنے جہازوں کے ذریعے غول در غور کے جہاز آتے ہیں اور وہ بم مار کے چلے جاتے ہیں، پھر ان کے میزائل آتے ہیں جو پورے ٹارگٹ پہ لیتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بڑا سنسیئر طور پر بننا پڑے گا اپنے ملک کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ، کہ کہیں ہم اپنے آپ کو، اپنے ملک کو دھوکہ نہ دیں۔ بڑے انہوں نے جاسوس بھی پکڑے، ایرانی جاسوس پکڑے، جو ان کو فیڈ بیک دے رہے تھے، ان کو نشانے مار رہے تھے، ان کے ایرانیوں کے ایک جرنیل کو انہوں نے نشانہ لگا کے نا ان کو مارا۔ ابھی علی خامنائی صاحب کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ انہوں نے اپنے 3 بندوں کی ایک وہ کمیٹی بنا دی ہے جس میں ان کا ایک بیٹا بھی ہے، وہ سارے وہ ہیں، وہ بڑے فاضل اور بڑے علم رکھنے والے لوگ ہیں۔
اور وہ اس کے بعد وہ جو بھی وہاں رائے ہوگی اس کے حساب سے وہ اس کو بنا دیں گے. اگر خدا نہ خواستہ علی خامنہئی صاحب کو کچھ ہو گیا تو ان کی عمر بھی ایسی ہے، لیکن وہ اس جفا کشی کے ساتھ اس عمر میں اتنے دکھ اور تکلیفوں سے وہ محسوس کرتے ہوں گے، کس طرح کے انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اور کس طرح ایک دوسرے کا خون بہاتا ہے. تو ہمارا تو مذہب بھی یہ اس چیز کو نہیں ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، یہ ہمارے ناجائز ہمارے شہریوں کو اور ہمارے ملک کو تباہ و برباد کیا ہے. غزہ میں اس قدر فلسطین میں جو اسرائیل اس قدر ظلم ڈھا ہے کہ معصوم بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، اسکولوں میں، ہسپتالوں میں وہ وہاں باقاعدہ فائرنگ اسکواڈ آتے ہیں، ان کو فائرنگ کر کے مارتے ہیں. اس کے بعد ابھی ایران کے پورے جو ہسپتال تھے جو تہران میں تھے، جو اور دوسری شہروں میں تھے، خاص طور پر ہسپتالوں میں، اسکولوں میں اور جہاں جہاں پبلک جہاں کہ اکٹھ ہوتا ہے ان کے اوپر انہوں نے بم برسائے. اور یہ ہمارے یہ دیکھیں آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس قسم کے حالات ہیں کہ یہ پرانے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. وہاں بھی بات کا پاس رکھا جاتا تھا کہ اگر کچھ کہہ دیا جائے تو اس کے اوپر عمل کیا جاتا تھا، اس کے بات کو مانی جایا کرتی تھی. اب تو اتنی بے اصولیاں اور اتنی کوئی سیکورٹی کونسل ہے وہ اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، اس کا یونائیٹڈ نیشن ہے اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے، یہ یورپین یونین ہے اس کے پاس بھی نہیں کچھ ہے. ہم اپنے عرب ملک ہے، چاروں طرف عرب چھوڑ ملک پھیلے ہوئے ہیں، وہ آپس میں کھٹپٹ چل رہی ہے، وہ ان میں اتفاق کی رائے نہیں ہے. تو بس میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے تو ہمیں سائنس، ٹیکنالوجی اور تعلیم پر اپنا بجٹ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ ہمیں آگے جو مزید حالات آنے ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ان معاملات میں ہم بچ گئے. یہ ہم نے یہ بم بنایا ہوا تھا ایٹم بم، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، بنا یہ تو ہمیں انڈیا ہمیں فارغ کر دیتا جس طرح وہ ہمارے ساتھ یہ ٹریٹ کرتا تھا. اور اگر ہمارے پاس یہ ہتھیار نہ ہوتا تو ہمیں تو کبھی کا اس نے فارغ کیا ہوتا، ہماری تو کمر توڑ کے رکھ دیتا تھا ہمارے تو. لیکن اس ہتھیاروں کی وجہ سے اور ہماری یہ فوج کی جو ایفیشنسی کی وجہ سے، اس کی مہارت کی وجہ سے ہم نے اپنا مقام کچھ بنایا ہوا ہے. اللہ کرے ہمارا یہ مقام اور بلند ہو اور ہم اب بہتری کی طرف جائیں. یہ تو میرا آج کا ایک چھوٹا سا یہ جو خبر نامہ ہے، یہ جو بھی آپ اس کو سمجھیں، بڑے دکھ کے ساتھ میں یہ سارا کچھ میں نے بیان کیا کہ میں اپنے ایرانی بھائیوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اتنے دکھ اور تکلیف اٹھا رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم خود مجبور ہیں. انشاءاللہ میں اسی طرح آپ کے لیے اور خبریں اور خلاصے لے کے آؤں گا، جو حالات حاضرہ پر جو بھی ہوں گے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ بھی مجھے یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو یاد رکھیے گا، ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے میرے چینل کو امپروو کرنے کے لیے، اس میں قوت بھرنے کے لیے، تاکہ میں زیادہ اور بہترین طریقے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو سکوں. والسلام، خدا حافظ.